ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر نصراللہ رانا ENT سرجن کچھ مفید باتیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک المیہ ہے جو سوسائٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ ہے پیرا پن. بچوں میں جس گھر میں ایک گونگا بہرا بچہ ہوتا ہے ان کی خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں. ابھی کل ہی میرے پاس ایک پیشنٹ پاکپٹن سے آیا، دوسرا پیشنٹ میرے پاس گوجرا ٹوبا ٹیکسنگ سے آیا ہوا تھا، تیسرا میرے پاس بٹگام سے منسہرہ سے بھی آگے ایک جگہ ہے وہاں سے آیا ہوا تھا. اب 3 پیشنٹ آئے ہیں. یہ میرے رانا ENT سینٹر جو کہ جے روڈ پہ میرا اپنا ہاسپٹل ہے، اپوزٹ کنیڈ کالج. آئی ایم ورکنگ ہیئر فار دا لاسٹ 30 ایئرس. ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ہمارے سے جتنی طاقت دیتا ہے، مین ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو مریض آیا وہ ٹھیک ہو جائے. اب رہ گیا جہاں تک ڈیفنس نو پرابلم، اس مریض کو حوصلہ دیتے ہیں. کوئی مریض بیچارے ستائے ہوئے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسی بڑیاں ٹکراں ماریاں سی اتنے گئے جی، اسی اٹک چلے گئے جی، اٹک تو بعد اسی مری چلے گئے جی، فلانے نے 10 پائی جی اتنے فلانا سے آنا ہے. پھر کسی نے 10 پائی ہے جی تسی اتنے چلے جاؤ جی، لورا لائی چلے جاؤ. ایک مریض کہتا ہے میں بلوچستان تو آیا، وہ لورا لائی سے بھی میرے پاس پیشنٹ تھا. اور اس کی ایک لورا لائی ہے، ایک آگے تحصیل ہے دکی. لورا لائی تو ایک ضلع ہے نہیں، بڑی جگہ ہے. اب دکی سے ایک مریض تھا کہ جی اس رل گئے ہیں، ساڈا تو خرشائی خراب ہو گئی، چیزاں وک گئی نے، بچہ پریشان ہے. 3 بچے جڑے نے وہ بھی جڑے باقی ٹھیک ٹھاک ہوندے نے وہ بھی پھر بیچارے نگلیکٹ ہوندے نے، کیونکہ ماں باپ کی توجہ تو پھر اس بچے تے ہوندی نہیں کہ بچہ سندا بولدا کیوں، تے باقی بچے تے ٹوں ٹاں تے بھجے پھردے نے گھراں دے وچ. یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ سننا تے بولنا بہت بڑی ایک نعمت ہے، دیکھنا بھی بڑی نعمت ہے، اور چلنا پھرنا 3 میجر ڈسیبلٹیز نے. یعنی ایک یہ WHO جو ہماری ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس نے ہمیں ایک سلوگن دی ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اور یہ 3 میجر ڈسیبلٹیز میں ہیں. اس کے لیے آپ فائٹ. اس کے لیے ہیئرنگ فار آل پروگرام ہمارا ملائیشیا میں تھا، مجھے انہوں نے ذمہ داری دی ہیئرنگ فار آل کے لیے. فار پاکستان آئی ایکسیپٹ دا چیلنج فار پاکستان کہ ڈیفنس کے اوپر میں نے فائٹ کرنا. میں نے پھر کیمپ لگائے ہیں، جگہ جگہ میں گیا ہوں، چھوٹی جگہ پہ بھی گیا ہوں، بڑی جگہ پہ بھی گیا ہوں. میں وہ ذکر ضرور کروں گا کہ میرے پاس ابرار الحق صاحب جو ٹاپ سنگر ہیں پاکستان کے، وہ میرے پاس ایز اے پیشنٹ آتے تھے جب وہ ایچیسن کالج میں پڑھاتے تھے. میری نو اینڈ ہاؤ تھی. میرے پاس آئے ذکر کیا کہ جی سگرا شفیع ہاسپٹل ہم نے دور دراز علاقہ میں انڈین بارڈر کے قریب نارووال میں بنایا ہے، سہارا ٹرسٹ کے انڈر. آپ کبھی آئیں، اپنی خدمات وہاں کے لوگوں کو بھی دیں فری آف کاسٹ. آئی کلیکٹڈ مائی ٹیم. میری ٹیم میں 5-6 لوگ تمام ساتھ شامل ہوئے. ہم لوگ نارووال پہنچے 11 بجے کے قریب. ہمیں ابرار الحق صاحب خود یہ دیکھ سکتے ہیں، میجر اسرار الحق صاحب کے بھائی DCO نارووال MS انہوں نے مجھے ریسیو کیا، لے گئے اندر ہاسپٹل دکھایا. بہت اچھا ہاسپٹل، سینٹر آف ایکسیلنس، تمام فیسلٹیز، لوگوں کو فری ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، دوائیاں مل رہی ہیں. لیکن کان ناک گلے کے سلسلے میں پہلا جو وہاں پر ایک اچھا کام جو تھا، آئی اسٹارٹڈ وہاں فری میڈیکل کیمپ کیا. ان لوگوں نے ایک دن پہلے لوگوں کو اطلاع دے دی تھی کہ جی ڈاکٹر نصراللہ رانا ENT اسپیشلسٹ جن کا TV پہ پروگرام ہوتا ہے ہیلتھ کا ENT کا، وہ آ رہے تھے. لوگ جو تھے وہ تو ڈسکا سے بھی آ رہا ہے، کوئی کھاریاں سے مریض تھے، کوئی گجرانوالا سے، کوئی گجرات، منڈی بہودی، یعنی جتنے ایڈجسٹنٹ ایریاز تھے 100-125 مریض کے ایریے میں سے، مریض کے سے بھی بلکہ کاموں کی سے بھی مریض تھے. وہ میرے آنے سے پہلے بیچارے صبح 6 بجے آنا شروع ہو گئے، نماز پڑھ کے وہاں سے بھاگے. میں پہنچا 11 بجے. مجھے خوشی ہوئی کہ چلو میں لوگوں کو 2-3 گھنٹے میں بتا دوں گا. 11 بجے سے لے کے تقریباً 2 بجے 3 گھنٹے میں نے مریض دیکھے. جن کو ضرورت تھی ان کو اللہ بھی میں نے فری دیا، لگا دیا. کوئی فرق نہیں، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہر جگہ ضروری تو نہیں ہمیں پیسے کمانے ہیں، پیسے پوسے تو یہیں رہ جانے ہیں. کوئی اچھا کام ہے، اگر ایک بچہ بھی میرے اس جانے سے ٹھیک ہوا ہے تو وہ جیسے بگ اچیومنٹ. جیسے ایک ڈاکٹر ایک انسان کی جان بچا لیتا ہے، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. اس کے بعد ہمارے DCO نارووال بھی وہاں تھے. ہی واز ویری کائنڈ. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ میرے DCO ہاؤس چلے. ہم چلے گئے، ہمیں انہوں نے لنچ دیا، اس کے بعد رخصت کیا. مجھے دلی طور پر ایک بڑا خوشی ہوئی کہ یہ لوگ ہیں جو بیچارے دیکھو رات کو اٹھے کئی کہتے ہیں جی اسی تو 6 بجے نماز پڑھ کے بچ پے ہیں. اتوں کوئی منڈی بہودین تو آ رہا ہے، کوئی پھلروان تو آ رہا ہے، کوئی سرگودے تو آ رہا ہے. وہ تمام کو آگے اطلاع ہو گئے نہیں کہ جی اتنے ڈاکٹر نصراللہ رانا صاحب جڑے صرف لاہورے ہوتے ہیں آج پہلی دفعہ ادھر آ رہے ہیں. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا بھلا کرنا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جس سے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. اور فری میڈیکل کیمپ کرنا ایک بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے. میں نے پھر بڑا کیا ہے، چھوٹی جگہوں پہ بھی بڑی جگہ پہ بھی.
انڈیپینڈنٹلی تاکہ لوگوں کا میں بھلا کر سکوں. اس کے دوران پھر آگے میں آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو گو ٹو لنڈن. لنڈن میں ہاؤس آف لارڈس سب سے ان کی جو سینئر پوزیشن ہے، ایک ان کا ہاؤس آف کامن ہے، جیسے ہماری ایک نیشنل اسمبلی ہے، ان کی نیشنل اسمبلی جو ہوتی ہے اس کو ہاؤس آف کامن کہتے ہیں لنڈن میں، یو کے کی. جو جیسے ہماری سینٹ ہے اس طرح ان کا ہاؤس آف لارڈز ہے، اپر ہاؤس. میری نو اینڈ ہاؤ تھی جسیلا اسٹیورٹ جو لنڈن سے ان کی ممبر پارلیمنٹ تھی. ان کو میں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں، آپ آ جائیں ادھر ہاؤس آف لارڈز میں آفٹر نون ٹی پہ. تو میں وہاں پر انوائٹ کروں گی جو سول سوسائٹی کے اچھے لوگ ہیں، ان کو بتائیں کہ آپ سار کے اس وقت میں سرونگ وائس پریزیڈنٹ تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اتنا موقع ملا، آپ دلی میں بھی گئے ہیں، یو وینٹ ٹو ڈھاکہ بنگلہ دیش، یو وینٹ ٹو کولمبو سری لنکا. برٹش دور میں وہ بھی ایک بڑی زبردست جگہ تھی. اینڈ یو آر فرام لاہور وچ از دی بیسک سیٹ، جہاں پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو ان کی یو کے والوں کی سب سے بڑی ایک یادگار چیز ہے ان کی حکومت کے دوران، جو انہوں نے اچھا کام کیا. However, I went there. ٹائم ان کا 3:30 تھا، ان کی آفٹر نون ٹی ہوتی ہے، ہماری چائے کی طرح نہیں ہوتی کہ شام کو 6-7 بجے لوگ چائے پینے جاتے ہیں یا چائے پیتے ہیں. ایگزیکٹ 3:30 پہ ٹائم تھا. I went there. وہاں پر لندن کی جو یونیورسٹی آف لندن کے وائس چانسلر بھی موجود تھے ٹو ٹاک ٹو می اینڈ ٹو لسن ٹو می. اس کے بعد مختلف جو ممبر آف ہاؤس آف کامن، ہاؤس آف لارڈس، بلکہ سینئر ممبر آف ہاؤس آف لارڈ لیوس، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. انڈسٹریس بھی تھے وہاں پر، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی تھے، 2 ہسٹورین بھی تھے. وہاں ہسٹورین کی بڑی رسپیکٹ ہے. مجھے وہاں پتہ چلا کہ جب بھی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اے پرسن ہو از اے ہسٹورین is given the maximum respect there in the London society. However, they asked me, I said that okay, I'm going to tell you something, that I am from King Edward Medical College. I have learned from there and I have taught there. This medical college was made by the English people in 1860. They captured the Punjab in 1849. Can you imagine such a big institution? However, they then asked me, you started off to see our medical education and all other things. And they especially asked me that what you are doing about the deaf people. I told them کہ ڈیفنس کے لیے ہم نے وہاں پر ای این ٹی ڈائگنوسٹک سینٹر ہمارے نیو ہاسپٹل میں بن گیا ہے. وی آر ڈوئنگ دا ایئر سرجری. میرا جو اپنا بھی ہے اس کے لیے بتایا کہ رانا ای این ٹی سینٹر جو میں نے جے روڈ پہ کنیڈ کالج کے سامنے بنایا ہے، کہ وہاں بھی ہم کان کا پردہ بھی لگا لیتے ہیں، کان کی باقی بھی جو ہے سارے آپریشن وہی پرفارم. ہمارے پاس ہم کسی سے کم نہیں ہیں. یہ پاکستانی لوگ جو ہیں نہیں دنیا میں جہاں گئے ہیں، جی امریکہ میں گئے کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ تو ادھر انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. مجھے موقع ملا ٹو گو ٹو آل دا اسٹیٹس. دے آر انجوائنگ دا بیسٹ ریسپیکٹ. دے آر دا امبیسڈر آف پاکستان ان یو ایس اے سنس 1960. اس وقت سے جانا شروع ہوئے ہیں لوگ جو ہے نا امریکہ میں. ہمارے کنگ ایڈورڈ کے جو میرے کلاس فیلو تھے وہ 100 لوگ ہم پاس ہوئے تو 80 لوگ امریکہ میں چلے گئے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پیسے کمائے لیکن انہوں نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا. پھر باقی لوگ ہیں یو کے میں بھی میکسیمم رسپیکٹ کنگ ایڈورڈ کے جو جن کو ہم کیمکولین کہتے ہیں. آئی ایم فرام کنگ ایڈورڈ، آئی ایم اے کیمکولین. پھر جو مڈل ایسٹ میں تو خیر وہ سپر اسٹار ہے، ان کی جو عزت ہے ان سے لوگ آپریشن کرواتے ہیں. تو کہنے کا یہ تھا کہ ڈیفنس کے لیے کہ ڈیفنس از نو پرابلم. آج کا میرا ٹاپک ہے. وہاں پر جو لندن میں جب ہماری وہ ساری ڈسکشن ہوئی تو وہاں بھی میں نے کہا کہ وی آر ناٹ لیس دین اینی ادر کنٹری. سارک میں ہمارا مقام ہے. میں نے سارک کی 3rd سارک کی اینٹی کانفرنس لاہور میں کروائی، جہاں پر جب انہیں پتہ چلا جان جے رائٹ گئے کیونکہ ہی از اے ورلڈ اتھارٹی فرام نیدرلینڈ. دے ور ویری مچ امپریسڈ. انہوں نے کہا جی اف ہی ہیز گان اٹ مین دا ہول ورلڈ ہیز گان. وہ ادھر پی سی ہوٹل میں میرے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ ورلڈ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں جان جے رائٹ، اس کے ساتھ پروفیسر علاؤدین صاحب جو سارک کی اینٹی سرجن ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، یعنی 7 ملکوں کے وہ پریزیڈنٹ، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں. بات یہی ہو رہی تھی کہ ڈیفنس شوڈ ناٹ بی اے پرابلم، اٹ شوڈ بی سالوڈ. اس کے لیے جو ہماری تینوں جو ڈاکٹر صاحبان کی جو میں سیکرٹری جنرل، میں نے وہ کانفرنس کرائی 3rd سال کی اینٹی کانفرنس لاہور میں کنڈکٹ میں نے کروائی اللہ کی مہربانی سے سنگل ہینڈیڈلی. اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب ٹیک دس میسج، لوگوں کو پیغام دیں کہ ڈیفنس از نو پرابلم. لوگوں میں حوصلہ آئے، ہمت آئے، آپ کریں آگے. پھر دیکھو
مالی تک کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے وہ کہ مالے تک کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے ہو. آپ چانس تو لیں, کوشش تو کریں کیونکہ میرے بچے کے لیے. اگر نہیں کریں گے تو آپ پہلے 0 پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ادروائز سکسیس ریٹ میں بھی 60%, 40%, 50% کچھ تو کیا ہے. ضمیر بھی مطمئن ہو گیا کہ ہم نے اپنے بچے کے لیے کچھ تو کیا ہے. ادروائز اس کو جو تعلیم دینی ہے, اس کو جائیداد دینی ہے, جو کرنا, وہ سب میرے حساب سے چھوٹی چیزیں ہیں. تمام رشتے, تمام چیزیں صحت کے ساتھ ہیں. یہ جو ایپل کا جو مالک تھا اسٹیو جابس, اس کو 51 ایئرس کی عمر میں جب کینسر ہوا تو اس نے کہا کہ میرا بیگ اٹھانے کے لیے تمام لوگ ہیں, لیٹر لکھنے کے لیے, کھانا کھلانے کے لیے, ہر چیز, لیکن میری جگہ بیڈ پہ لیٹنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے جو میرے سے $1 بلین بھی لے لے تو 1 گھنٹے کے لیے میری بیماری کے لیے بیڈ پہ لیٹ جائے اور میں آرام سے پھر سکوں. نہیں, آپ کی صحت آپ کی دولت ہے. بچے, بیوی, ہر چیز, اٹس سبجیکٹ ٹو یور گڈ ہیلتھ. ہیلتھ از ویلتھ اینڈ ہیلتھ از اے کراؤن وچ از اونلی ویزیبل ٹو دا سک. یہ میرے ٹی وی کے اوپر اوپننگ سینٹینس ہوتے تھے. طارق عزیز صاحب کا پروگرام رات کو چلتا تھا 8 بجے پرائم ٹائم میں, 8 سے 9. میرا 5:35 to 6 ہوتا تھا. تو میرے اوپننگ سینٹینس یہ ہوتے تھے کہ ہیلتھ از ویلتھ اینڈ ہیلتھ از اے کراؤن وچ از اونلی ویزیبل ٹو دا سک. اور طارق عزیز صاحب کے پروگرام کا اوپننگ سینٹینس ہوتے تھے دیکھتی آنکھیں سنتے کان. اب میرا جو یہ, میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہیلتھ از اے کراؤن, کہ صحت ایک تاج ہے, وچ از اونلی ویزیبل, جو کہ نظر آتا ہے, ٹو دا سک, بیمار کو. تندرست کو تو اس کی قدر نہیں ہے. آپ کبھی وزٹ کریں, جیسے ایمان تازہ کرنا ہو تو قبرستان جائیں, یہ جا کے فاتح خوانی کریں, وہاں سے آدمی کو تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح اگر آپ ہاسپٹل کو وزٹ کریں, وہاں پر آپ کو پھر صحت کی قدر پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ناک میں ٹیوب لگی ہوئی ہے, آنکھوں پہ پٹی بنی ہوئی ہے, ٹانگ کو رسی سے باندھا ہوا ہے, پیشاب وہ ٹیوب کے ذریعے ان کا بیچاروں کا خارج ہوتا ہے. تو اس لیے صحت کو توجہ دیں. اگر قوم کو, ملک کو آگے لے جانا ہے تو اس قوم کی صحت کو بہتر کرے, اور اس میں سننا جو ہے اس کو موسٹ امپارٹنٹ ہے. ادروائز جو سن نہیں سکتا وہ پھر ایک جیسے بیمار صنعتی یونٹ ہوتا ہے, وہ اسی طرح ہے کہ نہ وہ اپنے لیے بہتر, نہ وہ کسی کے لیے, اور ماں باپ جو ہے وہ زیادہ پریشان ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا, حوصلہ دیتا ہوں کہ ڈیفنس از نو پرابلم. یہ بھی میرا ایک سلوگن ہے. جیسے ہم نے سلوگن دیا تھا ہیئرنگ فار آل, وہ مجھے انہوں نے ذمہ داری دی تھی ملائیشیا میں. یا ملائیشیا میں دیکھ سکتے ہیں میری فوٹوگراف, میں ان کے ڈیلیگیٹ کے ساتھ بھی کھڑا ہوں. ان کی وہ جو انگلش نیوز پیپر ہے اس میں بھی میرا دیا ہوا ہے کہ ہیئرنگ فار آل چیلنج ایکسیپٹڈ بائی ڈاکٹر رانا. یہ بہت بڑی عزت کی بات تھی. ہاں میں کام کر رہا ہوں, میں کیمپ بھی لگائے, لوگوں میں لیکچر بھی دیے, ٹی وی پہ پاکستان میں سب سے زیادہ لیکچر میں نے دیے. مجھے اللہ نے موقع دیا PTV پہ, لاہور سینٹر سے بھی. پھر میرا پروگرام اسلام آباد سے چلتا تھا. بشرا رفیق میری ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوتی تھی. اعظم خورشید صاحب اس وقت جنرل مینیجر تھے. بہت بڑی بات تھی. میں لاہور سے جاتا تھا, ہفتے کے ہفتے لیکچر دے کے آ جاتا تھا. پھر اس کے بعد مجھے کراچی میں بھی تسنیم اسلم جو پروڈیوسر تھیں, انہوں نے مجھے بلایا اسٹیڈیم روڈ پہ, جو کراچی میں PTV سینٹر ہے, بڑے پریسٹیجیس سینٹر جہاں سے زبردست ڈرامے اور دوسرے چلتے تھے. وہاں بھی جا کے میں نے لیکچر دیا, جو پورے پاکستان میں بلکہ باہر بھی تک وہ آنے گیا. تو یہ تھی کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ڈیفنس, عام آدمی کہنا جی نہیں چھوٹو پر ایک کان ڈورا ہو گیا تو ڈورا ایسے کی کرنا, نہیں کر سکتے. جیسے پہلے ہارٹ اٹیک ہوتا تھا, وہ کہتے تھے جادو ہو گیا جی, مٹھ چل گئی جی, بندہ بیٹھا بیٹھے گزر گیا. وہ کسی نے ساسنے نے ناند نو جادو کر دیتا, ناند نے سالی نو کر دیتا, جو مطلب لائک دس. اب ماشاء اللہ تکلیف ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, جیوگرافی ہوتی ہے, بائی پاس سرجری ہو جاتی ہے, اسٹنٹ پڑ جاتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں, یہ میرا جہاں بجے روڈ پہ اپنا ہاسپٹل ہے, رانا ENT سینٹر, میرے وہ ہمسائے ہیں PAC میں دیکھتا ہوں لاکھوں لوگ مستفید ہوئے ہیں. روز سینکڑوں مریض آتے ہیں, بچ بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے 2-4 مریض نہیں بھی بچتے, 100% تو پاسبل نہیں ہے. لیکن پہلے والا بات نہیں کہ جنہوں ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا جی, کیا تھا جی بس گزر ہو گیا جی, یہ جادو ہو گیا جی, ٹونا ہو گیا. کہ نہیں, اب آپ نے کوشش کرنی ہے. اینڈ ڈیفینس از نو پرابلم. یہ میرا آج کا آپ کو سلوگن ہے. انشاءاللہ آپ اس کے اوپر عمل کر کے کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے. تھینک یو.